جی، اسلام آباد ان تاریخی اور عالمی امن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے پرجوش ہے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں پھیلی خوشی اور ولولہ پاکستان کی انتھک اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار ہے۔ یہ پرتفاق استقبالیہ بینرز عالمی امن کے حصول کے لیے پاکستانی قوم اور قیادت کے پرخلوص اور پرجوش جذبات کا مظہر ہے۔ اسلام آباد مذاکرات ہماری قیادت کی خلوص نیت اور اصولوں پر مبنی ویژن کا وہ ثمر ہے جس پر پوری قوم کے سر فخر سے بلند ہیں۔ آج ہم پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں، جو اسلام آباد میں عالمی بیٹھک ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو نمائندگان بھی موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اس بارے میں لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ ایک ہمارے پاس جو اس حوالے سے ایک سانگ ہے، ایک جو ٹریبیوٹ ہے، میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین جو ہے نا اس کی طرف جائیں۔ جی اس وقت میں دوبارہ آپ کو ویلکم کروں گا اسی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے نا وہ آج اسلام آباد میں ایک بہت ہی ایک سنجیدہ اور ایک پرمغز جسے کہنا چاہیے کہ اس میں بڑا جو ہے نا لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، اسلام آباد پر ہیں، جہاں پر ایرانی اور امریکی حکام کے درمیان ایک بہت ہی حساس اور پیچیدہ نوعیت کے جو ہے نا وہ معاملات پر جو ہے نا تبادلہ خیال ہونے جا رہا ہے، اور جس میں پوری امید ہے کہ جو پاکستان کی کوششوں سے جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور جس سے ایک پوری انسانیت کو پاکستان بچانے میں کامیاب ہوا ہے، تو اس کو مستقل طور جنگ بندی میں تبدیل کیا جائے۔ اور ہمارے ساتھ میں بھی پتہ کروں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال ڈار صاحب۔ جی بلال، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میڈیا جو ابھی رپورٹس جو ہمارے پاس جو آ رہی ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہے نا وہ اس میں دونوں طرف سے فریقین نے اپنی اپنی تجاویز رکھی ہیں۔ ایران کے جو 10 نکات ہیں اس پر بھی ایک ان کا فریم ورک ہے، جبکہ امریکہ کا جو منصوبہ ہے وہ 15 نکاتی منصوبہ ہے، اس پر بات ہوگی۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور ابھی جے ڈی وینس جو اس وقت راستے میں ہیں، پاکستان کی جانب عازم سفر ہیں، اور ان کا انتظار ہو رہا ہے بڑی بے چینی سے اسلام آباد میں کہ کب وہ اسلام آباد کی فضاؤں میں آئیں گے اور اسلام آباد لینڈ کریں گے، جس کے بعد یہ ایک تاریخی سفارتکاری کا عمل شروع ہوگا جس میں پاکستان میزبان ہے، پاکستان ثالث ہے، جو اپنے برادر ملک ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جو وہ ان کی جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی کہ ان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کو کم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت بلال ڈار جڑ گئے ہیں ساتھ اس ٹرانسمیشن میں۔ جی بلال، ابھی میں جیسے بات کر رہا تھا چیزوں کے حوالے سے، تو آپ ذرا ہمیں دوبارہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ ایرانی وفد جو وہ تو اسلام آباد میں موجود ہیں، جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو وہ کب تک متوقع ہے ان کی آمد اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، صورتحال کچھ یوں ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جے ڈی وینس ابھی راستے میں ہے اور وہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ ان کی آمد کے بعد یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ہائی لیول کا وہ شروع ہو جائے گا۔ اور کل جو دن گزرا ہے اس میں ایران اور امریکن ڈیلیگیشنز جو پہلے آئے تھے، جو ہائی آفیشلز ہیں، ان کے درمیان یہ ہوا ہے کہ ایک آج کی بات چیت کا ایجنڈا طے کیا گیا ہے کہ آج پہلے کن پوائنٹس پہ بات چیت ہوگی۔ تو اس ایجنڈے کو طے کرنا تھا باہمی مشاورت سے، اور یہ مشاورت کرانی تھی پاکستان نے، اور پاکستان نے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر کے ایک ایجنڈا طے کروانا تھا۔ تو اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی طرف سے اپنے ہائی آفیشل وفد کے ساتھ نمائندگی کی پاکستان کی، اور ثالثی کا کردار ادا کیا، اور کل ایک ایجنڈا طے ہو گیا ہے۔ اس ایجنڈے کے پوائنٹس ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے، لیکن اس ایجنڈے کے اوپر آج ابتدائی بات چیت ہوگی جے ڈی وینس اور ان کے امریکی وفد کے پہنچنے کے بعد۔ تو ابھی سب انتظار کر رہے ہیں، سب انہیں کے منتظر ہیں، جیسے وہ پہنچیں گے تو اس کے بعد بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اس وقت یہ سچویشن بھی ہے کہ
اس لمحے ساری دنیا امن کے لیے فوکس ہے اور اچھی خبروں کی منتظر ہے، اور کروڑوں لوگوں کے ہاتھ اللہ کے حضور اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کریم یہ دعائیں ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا، اور یہ آج پاکستان سے بہتری کی نوید سنائی دے گی انشاءاللہ اس جنگ کے لیے، خاتمے کے لیے۔ تو آج کچھ یوں ہے کہ جو توقع کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج مذاکرات کا باقاعدہ ہائی لیول پہ آغاز تو ہو جائے گا، لیکن یہ مذاکرات آج فائنل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس میں جو بات چیت کا عمل جاری ہوگا اس میں پھر فریقین دوبارہ جو باتیں کریں گے، اس کو جو مطالبات یا جو پوائنٹس آئیں گے دو فریقین کی طرف سے، وہ ان کو دوبارہ اپنے اپنے ملک لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ اپنے جو سربراہان مملکت ہیں یا ان کے جو ہائی لیول کے لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر مزید مشاورت کریں گے، اور وہ پھر دوبارہ نیا اسکیجول بنے گا، اور نئے اسکیجول میں وہ واپس آئیں گے۔ تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں یہ جو 2 ہفتوں کی سیز فائر ہے، اس کے دوران یہ ڈیلیگیشنز کی آمد آنا جانا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بلال، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی جے ڈی وینس ہیں وہ تو ایک بڑی طویل جو نا فلائٹ لے کر آ رہے ہیں، تو اور جب یہ آئیں گے تو یہ میرا خیال ہے فوری طور پہ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ مذاکرات شروع ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بات چیت بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ مذاکرات وقفہ آئے گا اور اپنے ملک سے رابطہ کریں گے، یا یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہوگا اور یہ پاکستان میں ہی اسلام آباد میں ہی 2-3 روز جو ہے نا مذاکرات جاری رہیں گے جب تک کوئی حتمی معاہدے کی شکل نظر نہیں آتی؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی اس طرح نہیں ہوگا، اس میں جو بات چیت کا عمل شروع ہوگا تو اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، معلومات ہیں، جو طریقہ کار بھی رائج جو طریقہ کار ہے اس طرح کی ٹاکس کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ بات چیت جب ہوتی ہے تو جب کسی اسٹیج کے اوپر کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے جس میں کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے، یا ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنا اپنا پوائنٹ بنوانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں وہ ایسی صورت میں واپس جاتے ہیں، اور واپس جا کے وہ مشاورت کرتے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ، اور پھر اس مشاورت کے جو ساتھ ہے وہ آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی مشاورت ٹیلی فون کالز پہ یا دیگر ذرائع سے تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، اور چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، کالز ہیں، اور جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ باتیں اس طرح ٹیلی فون کالز کے اوپر یہ مشاورت ہو نہیں سکتی، تو اس لیے اس میں یہی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ 2 ہفتے جاری رہیں گی، اور یہ بھی توقع ہے کہ یہ پیس ٹاک ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتوں سے زیادہ جاری رہیں، اور اس سیز فائر میں مزید پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر مزید توسیع کر دی جائے گی۔ لیکن بلال، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں وہ بھی بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی یونان سے ہمارے پاس جو پاکستانی ہیں وہاں مقیم ہیں، میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب ذرا ان کے جو ہے نا واقفہ میں دکھائیں کہ ان کا کیا کہنا ہے پاکستان کی اس کامیابی پر۔ جی ٹاپ پر آ رہا ہے، اور یہ ہم سب پاکستانی بلکہ تمام اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے لیے باعث افتخار ہے کہ ہمارے ملک و قوم کو قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کنٹری کے لیے نوبل پرائز کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کو ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان آئندہ بھی عالمی سطح پر فیصلہ سازی میں سامنے رہے۔ جس طرح یہ ورلڈ وار 3 جو کہ ایک سٹارٹ ہو چکی تھی اور اس کے اثرات بڑے بری طرح مڈل ایسٹ کو متاثر کر رہے تھے، اور پاکستان نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، ایک امن کا علم سربلند کیا، اور پوری دنیا میں سو پاکستان کا نام بڑی عزت اور تعظیم سے لیا جا رہا ہے، اور ایک امن کا سفیر قرار دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے لیے نوبل انعام کے بھی باتیں کی جا رہی ہے۔ تو میرے لیے بینگ پاکستانی اوورسیز پاکستانی میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کو اس وقت دنیا ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں جو اوورسیز بستے ہیں ان کے دل تو ویسے ہی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کو جو عزت و احترام جو ہے وہ پوری دنیا میں جو حاصل ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور دنیا بھر میں
खसूसन जो ओवरसीज बस्ते हैं उनका सर जो है वो फख्र से बुलंद हो गया है। हालिया दिनों में पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इशू था अमेरिका और ईरान की जंग, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने एक साजिश का किरदार अदा किया और कोशिश करके सीज़ फायर की वजह बना, उस पर पूरी पाकिस्तानी क़यादत जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिस तरह आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, तो मैं अपनी जो हुकूमत है, जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और तमाम दियारेगान में बैठे हुए और मुहब्बे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इतना कदम हमारी हुकूमत ने उठाया और ये जो जंग थी इसमें एक सालसी तौर पर सामने आए। ये पाकिस्तान। अच्छा जी, मैं हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया मैं ट्रांसमिशन में, चूँकि ये उन्हीं का ही शो था, लेकिन अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जो सीनियर एंकर पर्सन है जनाब आफ्ताब मुगेरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे पास शो भी करते हैं और आलमी मामलात और ना सिर्फ मकामी बल्कि आलमी मामलात पर भी उनकी नज़र है। और गुज़िश्ता ये जो मशरक़ वस्ती में सूरत हाल है उसमें भी आफ्ताब मुगेरी साहब का बड़ा जो है ना उनकी स्टडी रही है जी। तो इसके मैं चाहूँगा कि अब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो है वो आफ्ताब मुगेरी साहब से हम कोई तज्जिया तबसरा लें और वो इस बाकी शो को लीड करें। जी, ओवर टू यू आफ्ताब मुगेरी साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, और नाज़रीन को यकीनन मेरी तरफ से सलाम। और बिखुसूस अगर बात की जाए कि आज पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की जानिब हैं, और ना सही जो है पाकिस्तान मगर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया जो कि कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है अमन के जो मुज़ाकरात और बातचीत हो रही है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में जो कि अब तक इतलात आ रही हैं कि थोड़ी देर में जो है अमरीकी डेलीगेशन जो है वो पहुंचने वाला है। और इसके साथ साथ जो है कहा जा सकता है कि जब ये अमेरिकन डेलीगेशन पहुंचेगा उससे पहले ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान के जो कह सकते हैं कि पसे पर्दा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो बातचीत होती है वो बड़ी अहम होती है, और उसमें जो है कहीं ना कहीं तमाम ममालिक जो हैं वो बैठकर इस पे बात भी करते हैं और उसको जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात जैसे कि ईरान और जो है अमेरिका और जो है पाकिस्तान बैठकर बात कर रहे थे, तो कह सकते हैं कि जो है बहुत सी हद तक जो है जो नुकात हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है कल का जो बयान है वो भी बड़ा अहम है कि उन्होंने कहा था कि तमाम उन चीज़ों पे पर उम्मीद है कि उन नुकात पे तो बात हो गई है मगर चंद नुकात हैं जिस पे बाकी बात होनी है। तो कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं जो कि ये बात की कही जा रही है उससे कुछ पहली दफ़ा कह सकते हैं कि एक अच्छी तवक्को रखी जा सकती है और अच्छी तवक्को के अल्फाज उनके मुंह से अदा होते हुए जो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका भी यही चाह रहा है कि इस जंग से निकला जाए और इस जंग से जो है कहीं ना कहीं जो है बात की जाए। अगर बात करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है और इस वक्त जो है ख़ास तौर पर जो बात हो रही है और कल रात तक भी शेख साहब बड़ी अहम डेवलपमेंट थी कि इसराइल की ये कोशिश थी कि जिस तरह से पिछले दिनों जो है उन्होंने लबनान के ऊपर जो है जिस तरह से हमला किया और मुख्तलिफ़ इतलात आई कि कई लोगों की शहादतें हुई हैं उसमें, और उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह जो है ये मुज़ाकरात जो है ईरान के रुक जाएं और ईरान ना जाए। और ये भी खबर आई कि ईरान भी सोच रहा था कि एक तरफ अगरचे हमला किया जा रहा है लबनान पे और कार्रवाइयाँ बंद नहीं हो रही इसराइल की जानिब से, दूसरी तरफ से जो है ईरान का जो है डेलीगेशन वो इस्लामाबाद जाए और अमेरिकन के सामने बैठ के बात करे तो करे क्या। यकीनी तौर पर एक बड़ा प्रेशर था ईरानियों के ऊपर भी और ईरान को भी जो है यहाँ पर यकीनी तौर पर खराज तहसीम उनकी क़यादत और उनके लोगों को पेश करना ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सिपाही सालार चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की उस बात पर आए और उन्होंने कहा कि हम आने के लिए तैयार तो हैं मगर इसमें जो है लबनान का जिक्र जो है अवलिनी तरजीह होगा और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और दीगर जो हमारे
नुकात हैं उस पर हम बात करने के लिए आ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का जो मीडिया है और इसराइल का मीडिया कहीं ना कहीं एक पेज पे हमें नज़र आया और दोनों की कोशिश थी कि किसी भी तरह जो है इस मुज़ाकरात को जो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं किस तरह से रोका जाए, किस तरह से ना होने दिया जाए। कि कोशिश थी कि उसरा की बेबुनियाद ख़बरों को नशर करना, और बहुत से जो है उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह जो है रोका जाए, मगर वो उस तरह से मुज़ाकरात को पाकिस्तान ने जो कोशिशें की और ईरान ने पाकिस्तान के उस बात पे लबैक किया और वो तशरीफ़ लाए, रात गए, तो उन तमाम खबरों ने दम तोड़ दिया। फिर उससे आगे भी बढ़कर उनकी कोशिश थी कि अमेरिकन डेलीगेशन जो है जब तक निकले नहीं थे तब तक ऐसी खबरें नशर करने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकन नहीं जा रहे, वो सोच रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट चाइना जा रहे हैं तो चाइना से बात हो सकती है, पाकिस्तान से नहीं हो सकती। तो ऐसी कह सकते हैं कि झूठी खबरें देकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो कि गोदी मीडिया का और जो है इसराइली मीडिया का वतीरा रहा है। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जानिब जब फैसला हुआ और वाइस प्रेसिडेंट अपने तमाम उस डेलीगेशन के साथ जब सफ़र पे निकले, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सफ़े मातम जो है तल अवीव और इसराइल और दिल्ली और बीजेपी की सफ़ों में है। मगर उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब ये जब अमेरिकन सरज़मीन पाकिस्तान पे कदम रखेंगे और जैसे पहुँचेंगे, जो इतलात आएंगी, आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया की भी ज़िम्मेदारी की तारीफ़ यकीनी तौर पर वो तमाम ममालिक से आए हुए सहाफ़ी बिलखुसूस और तमाम वो ममालिक भी कर रहे हैं कि सीखना है तो पाकिस्तान की मीडिया से सीखें कि पाकिस्तान का मीडिया किस ज़िम्मेदारी के साथ और प्रोफेशनल अंदाज में खबरें पेश करता है, और सनसनी से हटकर, रेटिंग के चक्कर से हटकर, जो कि हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के जो मीडिया है वो पेश करते हैं। और इस पर कल भी आपने देखा होगा कि दुबई की ऑफिशियली तौर पर जो है तनकीद की गई है हिंदुस्तान के उस मीडिया पर जिसने बारहा कोशिश की कि इस जंग में जो है अरब वर्सेस जो है ईरानी एक तनाज़ा जो है मज़ीद बढ़े और जंग बढ़े, और जिससे जो है कहीं ना कहीं जो है अरब मुल्कों में जो है एक जो हमले हुए उन जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उसको लेके भी उन्होंने शेख साहब बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरह जो है ये बताया जाए कि अब यूएई और बहरीन, कतर और दीगर ममालिक जो हैं, सऊदी अरब, अब गैर महफूज बन चुके हैं कारोबारी तबके के लिए। सर दोनों इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, बिलाल डार साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, और डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ वजिया सईद साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया। तो आफ्ताब साहब, आप अगर कोई सवाल करना चाहें वजिया सईद साहबा से। बहुत शुक्रिया वजिया सईद साहबा, आपने वक्त निकाला स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए। फरमाइएगा कि इस वक्त जो कि ज़िक्र हो रहा है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस जो है इस्लामाबाद, जो कि मरकज़ और महवर है अमन का, जो है ख़्वाह है कि किसी भी तरह जो है कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है इस खित्ते में वो अमन की तरफ जाया जाए, तो कोशिशें रंग लाएंगी। आप समझती हैं कि कहीं पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बड़ा अहम है कि तमाम फरीकों को उन्होंने लाके इकट्ठे बिठा दिया? बहुत शुक्रिया आफ्ताब। पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, ये हमने सिर्फ लोगों को लाकर इकट्ठा नहीं बिठाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो ये है कि आपके ऊपर एतबार कौन करता है। ईरान भी आप पर एतबार कर रहा है, अमेरिका भी आप पर एतबार कर रहा है, चीन भी आप पर एतबार कर रहा है, जबकि सऊदी अरब और यूएई की तरफ से भी जो है सपोर्ट हासिल है, दीगर ममालिक की तरफ से भी हमें अंदरूनी खाना सपोर्ट हासिल है। तो ये एक उन तमाम कुव्वतों की नुमाइंदगी कर रहा है जो इस वक्त अमन अमान की कोशिशें कर रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तान का किरदार सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा बड़ा किरदार है, लेकिन हमें उन खामोश जो कोशिशें चली हैं, जो बैकडोर पॉलिसीज चली हैं, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती रही हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश होती रही है दीगर ममालिक की तरफ से दोनों फरीकैन को, हमें उनको भी याद रखना चाहिए। और पाकिस्तान ने उन सबको एक फेस दिया है, पाकिस्तान ने लीडरशिप का रोल अदा किया है। मैं समझती हूँ कि देखिए, इस वक्त गुज़श्ता साल मई के बाद तो मैं कहती थी कि पावर शिफ्ट हो गया ना खित्ते के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है, पूरी चेंजेस ले आए हैं इस खित्ते के अंदर कि एक आदमी ताकत एक छोटे से मुल्क ईरान के साथ जंग बंदी के लिए, जो लिटरली इस वक्त अमरीका की हालत में समझती है कि घुटने टेकने वाली हुई है, जान बचाकर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा पूरा एतमाद दोस्त नजर नहीं आया। हालांकि
गल्फ कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा। और भारत के ऊपर जब थोड़ा सा बात किया जाए कि भारत जो खुद को मदरलैंड और इसराइल को फादरलैंड कहता है, उसने इस दौरान एक दफा भी अमन की किसी कोशिश की हिमायत करना तो दूर की बात है, एक लफ्ज तक नहीं निकाला। ईरान के ऊपर जो जुल्म और जो बर्बादी जारी की गई है दो ममालिक की तरफ से, उसके अगेंस्ट बात नहीं की। तो किस सूरत में ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कमतर मुल्क है या कमजोर मुल्क है? पाकिस्तान ने तो बड़ी ताकतों को जो है अपने सामने झुकाया है। और हमें हिस्ट्री को थोड़ा सा याद करें तो अमेरिका को हमेशा से जब भी फिरकों में फंसा है तो उसे पाकिस्तान ही की मदद चाहिए हुई है। 1971 में हेनरी किसिंजर आए थे और पाकिस्तान के पास चाइना गए थे, और चीन और अमेरिका के जो रवाबित है उसका भी जो है ना मेरा पाकिस्तान के साथ जाता है। और अभी आपको याद होगा 2021 में जिस वक्त उन्होंने काबुल खाली किया, तो आपको ये भी याद होगा कि अमरीकी जो यहाँ से अपने कुत्ते बिल्लियां तक लेकर गए थे, उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए जो रास्ते हमवार किए थे वो भी पाकिस्तान ने किए थे। तो पाकिस्तान तो एक ट्रस्टवर्दी दोस्त साबित हुआ हमेशा। ये अलग बात है कि अमेरिका ने कभी अपनी दोस्ती का पास नहीं रखा। जी नहीं, हमें मेरा ख्याल है कि मुगैर साहब के इस वक्त जो है ना, वजीर साहब आमिर शेख बात कर रहा हूँ, ये अभी एक बड़ी एतमाद की फ़िज़ा है और इसमें हमें बदगुमानियों से गुरेज करते हुए एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया की ज़रूरत है, देखिए हमारी ज़रूरत तो है ही, लेकिन अमन जो है वो दुनिया की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता अगर ये जंग बढ़ती है, इसके जंग के शोले बढ़ते हैं, तो इससे ना सिर्फ हमारा खित्ता मुतासर होगा बल्कि पूरी दुनिया मुतासर होगी। जैसे आपने हुर्मुज़ बंद होने से देखें पूरी दुनिया की मईशत कहाँ चली गई। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें एक जो एतमाद का जो माहौल है उसको आगे पॉजिटिव लेके जाना चाहिए। आपके ख्याल में अभी जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि दोनों जानिब से कोई लचक का मुजाहरा किया जाएगा अपने मुतालबात और में जो डिमांड्स लेकर आ रहे हैं वो? जी बिल्कुल शेख साहब, ये याद रखिए कि दोनों ममालिक अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो दोनों के पास एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जंग से पहले का मौजूद है। ईरान के 10 पॉइंट को अमेरिका अच्छी तरह समझता है और अमेरिका के 15 पॉइंट्स जो उन्होंने दिए उनको ईरान अच्छी तरह समझता है, और दोनों ही अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ओपनली इजहार भी कर चुके हैं। अगर वो यहाँ तक आए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से दोनों ममालिक ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा जो है बर्दाश्त किया है, कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रेट अवे जो बातें कही गई थी उसमें काफी हद तक चेंजेस आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके जो ईरान के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है, उसमें यकीनन अमेरिका को थोड़ा सा लचक दिखाना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ईरान की जो अमेरिका कभी नहीं मानेगा, उसमें डेफिनेटली ईरान को थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी। और जब बातचीत की जाती है तो यही होता है कि दोनों फरीकैन को जो सुलह कराने वाला होता है वो बीच के रास्ते की तरफ निकालता है। इसी तरह जाकर मुआहदात होते हैं, इसी तरह जाकर सुलहनामे होते हैं, चाहे वो आम जिंदगी हो चाहे बैन अवी तौर पर एक आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आप देखिएगा अगर जेडी वांस यहाँ तक पहुंचे हैं, इससे पहले कभी इतने हायर लेवल पर ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। अगर जेडी वांस यहाँ आ गए हैं अपने वक्त के साथ और वो बात करने के लिए आए हैं तो डेफिनेटली उनके पास कुछ इख्तियारात भी हैं और वो डिसीजन पावर लेकर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई फैसला होगा। ये जरूर हो सकता है कि ये जो मुज़ाकरात है, जो पहला जो इसके ऊपर जो एलानिया होगा या पहला जो इसके ऊपर एक दोनों मुल्कों के बीच एक ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद मजीद बातचीत होती रहेगी और तमाम मसाइल यकदम हल नहीं होंगे। बेसिकली 2 या 3 पॉइंट के ऊपर आज और कल बात होगी और अगर उनके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो बाकी जो बातें हैं वो किसी हद तक आपस में वक्त के साथ साथ उनके ऊपर बातचीत करके उनको एक दूसरे के मामलात को समझते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। जी वजीर साहब, मैं वही बात करूंगा। मुगैर साहब, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा और एक सवाल मेरे इसके अंदर है कि लादी बात है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों तरफ, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, दोनों तरफ जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव हैं और बहुत सीरियस लिया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो उनका एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं, यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से जो बात हो रही है कि वो ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा बैलिस्टिक मिज़ाइल का इशू है, वो ख़त्म करना चाहते हैं। फिर आपने हुर्मुज़ वाला जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल उसके अंदर आ जाए। तो ये बड़े आपके ख्याल में क्या ये सख्त मुतालबात नहीं होंगे और इसमें क्या ईरान के लचक आ सकती है? आप क्या समझती हैं इन इश्यूज़ के साथ? देखिए, ईरान का सबसे पहला इशू यह है कि पहली इस बात की गारंटी दी जाए कि आइंदा अमेरिका हमला नहीं करेगा और खित्ते के दीगर ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
تو اگر یہ پوائنٹ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا. دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران کی ملکیت ہے. یہ کوئی انٹرنیشنل تجارتی گزرگاہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی مل جل کے چلاتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں. تو ایران اگر اس کا کنٹرول ہمیشہ سے رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ, تو ایران اگر اس کے اوپر جو محصولات عائد کر رہا ہے ان کی اماؤنٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی $20 لاکھ پر جہاز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا, مسائل بڑھیں گے وہاں سے گزرنے والے جہازوں کے لیے, تو اس کے اندر درجہ بدرجہ چینجز آ سکتے ہیں, اس کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے. اور وہی بات ایران کے ایٹمی پروگرام کی, دیکھیے میں کھل کے بات کریں کہ ایٹم بم بنانے کے لیے 90% صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی نائب صدر جیڈی وینس جو ہے نا جی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, اور یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے. اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو انتظار تھا کہ امریکن وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے اور اب پہنچ چکا ہے. بلال ڈار صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی بلال صاحب صحیح سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن پا رہا ہوں. سر یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو ہے امریکن وفد جو ہے اس وقت اسلام آباد پہنچ چکا ہے, اور مزید اس پہ کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی جے ڈی وینس کا جو پلین ہے اس نے تقریباً آپ سے 55 منٹ پہلے لینڈ کیا تھا, اور اس کے بعد وہ اپنی منزل مقصود پر ڈیلیگیشن کی صورت میں پہنچ چکے ہیں. ان کا بھی ہائی لیول پہ استقبال کیا گیا. اسحاق ڈار صاحب نے, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, وزیر داخلہ محسن نقوی نے اور دیگر ہائی آفیشلز نے ان کا استقبال کیا ہے. ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس وقت منزل مقصود پر پہنچ چکا ہے, جہاں انہوں نے ٹھہرنا تھا یا جہاں پہ انہوں نے بات چیت کرنی ہے. ان کی آمد کے ساتھ ہی اب جو دلوں کی دھڑکنیں وہ تیز ہو چکی ہیں, کیونکہ ساری قوم اس چیز کے انتظار میں ہے, بلکہ پوری دنیا انتظار میں ہے کہ آج ان بات چیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تھوڑا سا میں ایک بات کرنا چاہوں گا, جو ابھی سوال ہوا تھا کہ کیا ایران اپنے بلاسٹک میزائل اور ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلے تو ایران کا آلریڈی فتویٰ موجود ہے کہ وہ اٹامک ویپنز بنانے کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ یہ انسانیت کے لیے ان کی ہلاکت کا باعث ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے اس کے بعد ایران اپنے بلاسٹک میزائل پروگرام سے تو کسی صورت میرا خیال ہے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, تجزیہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران تو پہلے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ ہم اٹامک ویپنز بنانے کی طرف جا ہی نہیں رہے, اور ابھی تک انہوں نے اٹامک بنانے کی طرف وہ گئے بھی نہیں تھے, ورنہ ان کا پروگرام تو اتنے طویل عرصے سے چل رہا ہے کہ وہ پاکستان سے بھی پہلے کا ان کا ایٹمی پروگرام جاری ہے, لیکن انہوں نے آج تک ایٹم بم نہیں بنایا یا نہیں بنا سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی پالیسی میں نہیں تھا. لیکن اب ایران کے سامنے ایک ایگزامپل میرا خیال ہے سیٹ ہے کہ دیکھیں, یوکرائن جب سوویت یونین سے الگ ہوا, جب سوویت یونین ٹوٹا, اور اس وقت یوکرائن کے پاس اٹامک ویپنز اور میزائل کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا. اور یوکرائن نے, لیکن وہ بڈاپیسٹ میں ایک ایگریمنٹ کر کے وہ اپنے اٹامک جو ایسٹس تھے وہ سرنڈر کیے, اور اس کے بدلے میں انہیں نیٹو نے, امریکنز نے اور بڑی بڑی دنیا کے لوگوں نے, ممالک نے ان کو گارنٹیز دی تھیں کہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا, ہم آپ کو اٹامک امبریلا ایک پرووائڈ کریں گے. اس کا ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو اس سے بچائیں گے, لیکن اور آپ پہ حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ڈیفینس بھی کریں گے. لیکن آج وہ مثال ایک سامنے بن گئی ہے دنیا کے سامنے کہ یوکرائن نے بڑا فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے اس وقت اپنے جو سینکڑوں اٹامک ان کے پاس ویپنز تھے وہ سرنڈر کیے, لیکن آج ان کے اوپر حملہ بھی ہوا, اور ان کا اس وقت تک ملک کا 40% بلال ڈار صاحب ساتھ ہی رہیے. اسکرین پہ جو اس وقت مناظر ہیں یہ براہ راست اسلام آباد کے ہیں کہ امریکن نائب صدر اور ان کی قیادت میں پورے جو ڈیلیگیشن آیا ہے ان کو جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے, اور خاص طور پر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ریسیو کیا ہے. اور اب وہ جو ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھے ہیں, مگر یہ چند لمحات پہلے کے مناظر ہیں جو کہ اس وقت ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے یہ انتظار تھا کہ کب وہ لینڈ کریں گے اور آگے یہ بات چیت بڑھے گی, اور مزید جو ہے اس پہ جو ہے بات چیت ہوگی. اور اب طے ہونا یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے کب اور کس وقت شروع ہوں گے, اور اس مذاکرات کے نتائج کا, جیسے آپ نے بھی کہا بلال ڈار صاحب, کہ نہ صحیح پاکستان مگر پوری دنیا کے لوگوں کو انتظار ہے کہ
کوئی ایسا فیصلہ ہو سکے جس فیصلے سے جو ہے خاص طور پر جو دنیا تیسری عالمی جنگ اور تیسری معاشی عالمی جنگ میں جو داخل ہو چکی ہے کہ وہ اس سے نکل سکے، اور لوگ جو ہے کم سے کم جو ہے اس وقت 3 بڑے تنازع اس وقت دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ ترکی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح یوکرین کا مسئلہ حل ہو، اسی طرح جو ہے بیجنگ جو ہے تائیوان کا جو معاملہ ہے وہ بھی حل کی جانب بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ پاکستان کی کوششیں ہیں کہ ایران کا معاملہ جو ہے وہ بھی جو ہے ختم ہوتا ہوا نظر آئے، تو اس پہ مزید کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس کہ اب جو ہے ان مہمانوں کو جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا ہے، ریسیو کیا گیا ہے، تو اگلی منزل مخصوص کیا ہوگی اور بات چیت کا باضابطہ جو آغاز کے گئے بڑی تاریخی جو ہے ہم فوٹیج دیکھ رہے ہیں ایک سفارتکاری میں جی پاکستان کی جو کمانڈ ہے وہ میں نظر آ رہی ہے کہ ایک بہت عرصے کے بعد میرا خیال ہے کہ آخری جو بڑا وزٹ امریکہ سے ہوا وہ سابق صدر بل کلنٹن کا وزٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ بڑی ایک تاریخی ہم جو ہے نا وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو سب سے بڑا نام ہے وہ جے ڈی وینس کا امریکی نائب صدر ہیں، اور یہ اپنی ڈپلومیسی کے حوالے سے آفتاب صاحب بڑے مشہور ہیں، عراق کے حوالے سے بھی ان کے جو ہے نا بڑا کام ہے، فوج کو نکالنے میں بھی ان کے جو ہے نا معاملات رہے ہیں، تو یہ اینٹی وار بھی رہے ہیں، یہ بہت ہی ان کا بڑا زبردست اس کی وجہ ہے کہ یہ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں تو یہ ایک ہمارے تاریخی مناظر ہیں، اس پر تو تھوڑا سا آپ کا تبصرہ ہونا چاہیے۔ بالکل سر، میں تو یہ جو ہے تاریخی لمحات جو اس وقت اسکرین پہ اسلام آباد جو ہے نہ صحیح پاکستان میں، مگر اس وقت یہ مناظر جو ہیں دنیا کا شاید کوئی ایسا ملک اور ٹی وی چینل ہو جو اس وقت اس کو براہ راست نشر نہ کرتا ہو، کیونکہ اب کم سے کم میں تو اس بات سے اتنا خوش ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی موجودہ قیادت نے جس طرح سے جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور اس جنگ رکوانے کی جو کوشش کی وہ قابل تعریف ہے، اور مگر یہاں پر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جب دنیا کو ضرورت تھی کہ امن کی، اور دنیا کو ضرورت تھی کہ کہیں نہ کہیں بات چیت کی جائے، تو واحد ملک جو ہے دنیا میں جو ہے امن کا علمبردار پاکستان بنا، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصف منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے اقدامات کیے، کوششیں کیں کہ جو ہے بات چیت ہو، اور بات چیت سے جو ہے اس خطے سمیت جو ہے پوری دنیا میں امن کی جانب بڑھا جائے، تو یہ اس وقت قابل تعریف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناظر جو ہے آنے والی نسلیں، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں دور دور تک کوئی ایسا امریکن ڈیلیگیشن یا امریکن وفد ہو یا امریکن اتنی بڑی جو کہہ سکتے ہیں کہ قیادت جو ہے پاکستان تشریف نہیں لائی، کتنے بھی دور گزر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے اب جب جنگ کا ایک ماحول تھا اس میں اگر امریکن کو ایگری کرنا، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کرنا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیادت جو ہے، یہ موجودہ قیادت میں صلاحیتیں تھیں، تو انہوں نے ان کو قائل کیا کہ آپ تشریف لائیں اور بات کریں۔ تو اس وقت جو ہے وائٹ ہاؤس کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو منانا میں سمجھتا ہوں کہ آسان نہیں تھا۔ ہر شخص جو کہ کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ یا تھوڑی بہت امریکہ کی سیاست کو کہ جانتا ہے، صاحبہ بھی ہمارے ساتھ، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو منانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور ان کو ایگری کروانا کتنا مشکل تھا۔ تو بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہ قیادت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان بھی، اور ان کی طرف بھی وجیہ سعید صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا کہ اب جس کا انتظار تھا کہ مہمان جو ہیں یہ جو ہے امریکن جو ہے ڈیلیگیشن پہنچے، اور بلاخر ان کے مناظر اب نظر آ گئے کہ وہ لینڈ کر چکے ہیں۔ ان کو جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور جو ہے چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے ریسیو کیا ہے۔ تو ان مناظر کو تاریخ میں اور موجودہ صورتحال میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پاکستان میں پورے کا پورا جو ہے خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ گزشتہ سال مئی کے بعد سے 10 مئی سے بدل کر رکھتی ہے، اور ہمیں اب اس چیز کو ہمیں پاکستانیوں کو پہلے تسلیم کرنا چاہیے
کہ ہم ایک بہترین قوم ہے, ہماری بہترین قیادت ہے جو کہ موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. اب ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل نہیں ہے تو ہم جا کے کہاں سے لڑیں. آپ دیکھ لیجئے یہ وہی قوم ہے جس نے نہ صرف یہ کہ دشمن کے دانت کھٹے کیے, اس کی جرت نہیں کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی حملہ کرنے کی سوچے, اور دنیا میں ہم نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا ہے. اب دیکھیے جس طریقے پر ہم نے امریکہ اور ایران کو پاکستان میں میڈیٹ کیا ہے, اور یہ جو میڈیشن ہے میں بار بار یہ کہوں گی کہ ان کو جگہ کی کمی نہیں تھی, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں. اسرائیل نے کہا کہ ہم ترکی میں چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جو ہے نا مذاکرات کریں, پاکستان میں ہوئے تو ہم نہیں جائیں گے یا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, کیونکہ امریکہ بھی پاکستان پر اعتماد کرتا ہے, ایران کو بھی پاکستان کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دنیا کے کسی اور ملک کا اعتبار ہے, اور ہمارے ساتھ چین کا اعتبار بھی شامل ہے, ہمارے ساتھ سعودی عرب کا اعتبار بھی شامل ہے. یو اے کے بارے میں چاہے اس جو مرضی پروپیگنڈا چل رہا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بھی پاکستان کو ایک زیادہ ریلائبل سورس سمجھتے ہیں جو میڈیٹ کرے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائے. اور یہ جو معاہدہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر یہ ہوگا, کیونکہ جے ڈی وانس کا پاکستان تک آنا یہ اس بات کی ضمانت ہے, میں کہتی ہوں گارنٹی ہے کہ امریکہ اس وقت جنگ بندی کو چلانا چاہتا ہے, معاملات کو سدھارنا چاہتا ہے. وہ دوبارہ سے اس میں نہیں جانا چاہتے جو کہ گزشتہ کئی مہینوں سے انہوں نے ایران کے خلاف ایک جو ہے وہ جاری رکھا, بلکہ ایک سال سے میں کہوں گی گزشتہ سال جون سے لے کر امریکہ نے ایران کے خلاف ایک جنگی صورتحال بنائے رکھی. تو میرے خیال میں امریکہ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے, ویسے بھی ان کی اپنی بہتری بھی اسی میں ہے, اور اس کے لیے ان دونوں قوتوں نے, دونوں فریقین نے پاکستان کا انتخاب کیا, جو کہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ عزت کی بات ہے بلکہ ہماری قوت کو اور ہماری ایبلٹی کو پروو کرتا ہے کہ پاکستان یہ کام سر انجام دے رہا ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ پاکستان نے جو کام کیا وہ بڑا اہم ہے, مگر امریکن کو کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنا پڑے گا, اور جو کہ فیصلہ بیہائنڈ دا سین شیخ صاحب جو لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس وقت تو بظاہر دونوں جو ہے کہہ سکتے ہیں ممالک کے سربراہان اور ڈیلیگیشن جو ہے اہم ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں, مگر اس سے پہلے بھی جو ہے کہا جائے کہ بیہائنڈ دا سین اور بیک ڈور جو بات چیت ہوتی ہے, جو کہ بیوروکریٹس کہیں, جس کو کہیں گے کہیں نہ کہیں ان میں بہت سے نکات پر جو ہے بات چیت ہوئی ہوگی, جو کہ ہوتی عموماً ہم ماضی کے ان مذاکرات کی بات کریں, آج کی تو یقیناً ہی اس پہ مثال دی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہلے وہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اور اس نتائج کن جو ہے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد ہی پھر یہ لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ بات کرتے ہیں, اور بات کرنے کے بعد کسی حتمی فیصلے کی طرف جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی دونوں ممالک کے ڈیلیگیشن آئے ہوئیں گے اور بیٹھ کے بات ہوئی ہوگی, اور اب جو کہ حتمی فیصلہ کرنا ہے وہ ہونے کو ہے, جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اللہ کرے کہ مثبت فیصلہ ہو. ہاں بالکل, یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا آفتاب صاحب کہ یہ جو اتنی طویل ترین فلائٹ لے کر آ رہے ہیں, اتنا یعنی مشکلات سے یہاں تک پہنچ رہے ہیں, تو اس کا مقصد ہے کہ چاہے وہ ایرانی ہوں چاہے وہ امریکی نمائندگان ہوں, تو کافی سنجیدہ ہیں اس معاملے کو لے کے کہ معاملے کو حل کیا جائے. کیا خیال ہے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور جو ہے بالکل سنجیدہ ہیں تبھی تو آئے ہیں, اور سب سے زیادہ اعتماد ہے. اعتماد سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ہے, پاکستان کی موجودہ قیادت ہے جس کی جو ہے کوششیں ہیں, انتھک کوششیں ہیں, ان پر جو اعتبار ہے وہ بھی بڑے اہم ہے. مگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک کمرشل بریک بھی ہے اور نیوز ہیڈ لائن بھی ہے, تو اس طرف کیونکہ سلسلہ جاری رہے گا, آپ جا رہے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف, واپس آئیں گے تو پھر اسلام آباد کی طرف جائیں گے کہ اسلام آباد میں جو اس وقت بات چیت ہونے جا رہی ہے, اس وقت پوری دنیا کی اسلام آباد پہ نظریں ہیں, تو چینل 5 اور اس کی ٹیم جو گراؤنڈ پہ موجود ہے ان سے وقتاً جو ہے اپڈیٹ لیتے رہیں گے.